دی لیجنڈز آف اسلام میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم داماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہیں ذو النورین بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، سلسلہ نسب، ان کے ازواج و اولاد کا ذکر بھی کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بتا دیں کہ اس ویڈیو میں دی گئی تمام معلومات کے ریفرنسز اس ویڈیو کے آخر پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ آپ کا نام عثمان بن عفان تھا، کنیت ابو عبداللہ اور ابو عمر تھی، جبکہ لقب ذو النورین تھا۔ آپ ہجرت نبوی سے 47 برس جبکہ عام الفیل سے 6 برس بعد پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب کی حقیقی بہن تھیں، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح سے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پر عبد مناف پر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص تھا، جبکہ والدہ کا نام عروہ بنت کریز بن ربیعہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سابقون الاولون میں سے ہیں، اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور قبول اسلام میں آپ کا 4تھا نمبر ہے۔ قبول اسلام کے بعد آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، جن کے ساتھ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ بھی کی۔ ان سے ایک بیٹا حضرت عبداللہ پیدا ہوئے۔ حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا نے سن 2 ہجری 21 سال کی عمر میں غزوہ بدر کے موقع پر وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن 3 ہجری میں ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نکاح آسمان پر کر دیا ہے۔ ان سے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے سن 9 ہجری کو وفات پائی۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جن دیگر خواتین سے شادی کی، ان کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے: فاختہ بنت غزوان، ان سے عبداللہ اصغر پیدا ہوئے۔ ام عمر بنت جندب، ان سے 5 بچے عمر، خالد، ابان، عمر اور مریم پیدا ہوئے۔ فاطمہ بنت ولید، ان سے ولید، سعید اور ام سعید پیدا ہوئے۔ ام البنین بنت اینیہ، ان سے عبد الملک اور بعض کے نزدیک عبد الملک اور عتبہ پیدا ہوئے۔ رملہ بنت شیبہ، ان سے ام ابان، ام عمر اور عائشہ بنت عثمان پیدا ہوئے۔ نائلہ بنت فرافسہ، یہ پہلے عیسائی تھیں، پھر اسلام قبول کیا، اور ان سے مریم بنت عثمان پیدا ہوئیں۔
ام ولد، ان سے ام البنین بنت عثمان پیدا ہوئیں۔ یہ تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین، نسب اور ازواج و اولاد کا ذکر۔ آج کی ویڈیو کا اختتام صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3130 کے اردو ترجمے سے کرنا چاہوں گا۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عثمان بن موہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، اور ان سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ ان کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ساجزادی تھیں اور وہ بیمار تھیں۔ ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا بدر میں شریک ہونے والے کسی بھی شخص کو، اور اتنا ہی حصہ بھی ملے گا۔